کہ بھائی آپ جو ہے کتنے دن آپ جیل رہ کے آئے ہیں. یہ ہمارے جو ہے نا بہادر ٹائیگر اور شمالی پنجاب یوتھ کے صدر ثاقب صاحب. تو اب ثاقب بھائی کتنا عرصہ رہ کے آئے, کیسا ایکسپیرینس رہا, یہ ذرا بتائیں. میں جی 16 دسمبر کو ہماری گرفتاری ہوئی تھی اور 16 دسمبر سے لے کر پرسوں تک جو ہے ہمارے ٹوٹل 73 ڈیز بنتے تھے 73 ڈیز جو اٹک جیل میں ہم نے کاٹے ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کروڑوں رحمتیں نازل کرے شوکت خانم کے خاندان کے اوپر, عمران خان کے اوپر, اس کی فیملی کے اوپر, اس کی بہنوں کے اوپر, کہ ان کے دکھ اور تکلیفیں دیکھ کے ہمیں اپنی تکلیف جو ہے وہ بالکل محسوس ہی نہیں ہوتی. نمبر 1. دوسری بات یہ کہ جب آپ کسی مقصد کے لیے, کسی کاز کے لیے, کسی نظریے کے لیے جیل کاٹتے ہیں تو پھر وہ جیل نہیں رہتی. وہ آپ کے لیے اسکول میں وہ تعلیم ہے جو آپ کو فائدہ دیتی ہے. اور عمران خان کے لیے تو ہم جیل تو کیا کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اپنی جان قربان کرنے کو تیار ہیں, اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ہمارے دیش میں خودداری کی علامت ہے, خوشحالی کی علامت ہے, عزت کی علامت ہے, تکریم کی علامت ہے. اقوام عالم میں اس نے جس طرح پاکستان کا مقدمہ لڑا ہے اور پاکستان کا نام روشن کیا ہے, اس کے لیے ہماری جیل یہ کوئی معنی نہیں رکھتی. ہمیں چاہیے کہ جس طرح پہلے, اور میں سارے دوستوں سے یہ کہوں گا, پاکستان تحریک انصاف کے تمام ورکر سے, کہ جیل کی دیواریں مردوں کے اوپر کبھی بھی آ کے نہیں گرتی. اس تحریک کو دوام بخشنے کے لیے اگر ہمیں جیل بھرنے سے لے کر اپنی جانیں بھی قربان کرنی پڑیں تو ہمیں کرنی چاہیے. اور دوسری بات یہ کہ میں سوشل میڈیا کے اس پلیٹ فارم سے میں چاہتا تھا کہ میں یہ بات کروں, لیکن چلیں ابھی موقع بھی ہے, بات کر لوں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت یہ فیصلہ کرنا چاہیے پاکستان کی اعلیٰ عدالتوں کے ججوں نے. آپ دیکھ لیں کہ جن ججوں نے میرٹ کے اوپر, انصاف کے اوپر فیصلے کیے ہیں, آج تاریخ ان کو کس طرح یاد کرتی ہے. اس پاکستانی عوام کے پاس ان 78 سالوں میں صرف ایک ووٹ کی پرچی تھی جس کے تحت یہ سمجھتے تھے کہ ہم اس ملک کے فیصلے کرنے والے ہیں. لیکن اس حکومت نے ان سے, اس عوام سے, جس کو کبھی روٹی کپڑا مکان کے اوپر, کبھی اسلام کے اوپر, کبھی علاقائی اور لسانی بنیادوں کے اوپر لوٹا گیا ہے, ان کی عزت مجروح کی گئی ہے اور ان کو بے وقوف بنایا گیا ہے. عمران خان نے آ کر اس قوم کو وہ عزت اور وقار دی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی عدالتوں کو آج یہ فیصلہ کرنا چاہیے, اور عمران خان کے اوپر جو یہ بے بنیاد فیصلے, جو کیسز بنائے گئے ہیں, ان کا میرٹ کے اوپر اور انصاف کے اوپر فیصلہ کر کے اس کی رہائی کرنی چاہیے. اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ وجہ اس لیے نہیں ہے کہ میں پاکستان تحریک انصاف کا ورکر ہوں اور میں یہ کہتا ہوں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ نے اس ملک کو اگر کسی اچھے رستے کے اوپر, اچھی ڈگر کے اوپر لگانا ہے تو اس کے لیے سب سے بہترین راستہ بھی یہی ہے. ادروائز تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح اس الیکشن میں یہ ہوا ہے اور یہ حکومت قائم ہوئی ہے, لوگوں کا ووٹ کے اوپر سے اعتماد بالکل ختم ہو جائے گا. اور ان عدالتوں کو چاہیے کہ فارم 45 کی گورنمنٹ بحال کریں, اور ان کو یہ کرنی پڑے گی. اگر یہ نہیں کریں گے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس ملک میں جمہوریت کا جنازہ نکلے گا, اور کسی ادارے کی جو اپنے آپ کو عزت اور تکریم والا سمجھتے ہیں ان کی بھی عزت نہیں رہے گی, اور یہ جو وزارت عظمیٰ کی کرسی یہ بانٹتے پھرتے ہیں اس کی بھی کوئی عزت نہیں رہے گی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت ہم سب کو اس کی ضرورت بھی ہے, اور پاکستان کے ہر شہری کو, ہر اس آدمی کو جو پاکستان سے محبت کرتا ہے, اس کو یہ آواز بلند کرنی چاہیے کہ عدالتوں کو اپنے فیصلے میرٹ کے اوپر کرنے چاہیے. اور یہ جو فارم 45 کی گورنمنٹ ہے اس کو بحال کر کے, جو پاکستان تحریک انصاف کو مینڈیٹ دیا ہے اس عوام نے, عوام کا وقار اور عزت جو ہے وہ بحال کرے. انشاءاللہ اللہ کرے کاش ایسا ہو. لیکن مجھے بتائیں, آپ کے ویژول بڑے اچھے آ رہے تھے, آپ بڑے جوش میں تھے. ہم نے جو بھی ویڈیوز دیکھی, آپ زبردست جو ہے نا اس میں تھے جب آپ جیل میں رہے. آپ تھوڑا جیل کا پتہ بتائیں, کیسا رہا آپ کا ایکسپیرینس 73 ڈیز؟ یہ کوئی آسان تو نہیں ہوتا, کہنے کی بات ہے, ظاہر ہے جیل میں رہنا. اور ابھی آپ کھانے پینے کا بتا رہے تھے کہ کیا تھا وہاں پہ, اب لوگوں سے جو آپ کا ایکسپیرینس رہا وہ تھوڑا سا بتائیں. میں سبین اللہ کو گواہ بنا کے یہ کہتا ہوں, میں میری تقریریں آپ سنیں اس سے پہلے, کہ میں یہ کہتا تھا کہ ہم تو غریبوں کے بچے ہیں, ہم تو زمین پہ سو جائیں گے. لیکن آپ یہ سوچیں کہ آنے والے وقت میں جب مریم نواز, بلاول بھٹو اور حمزہ شہباز نے جیلوں میں اس طرح کاٹنی ہے تو وہ کس طرح کاٹیں گے؟ یقیناً وہ نہیں کاٹ سکیں گے. اور میں یہ دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ ایک آزاد میڈیا کا کمیشن بنایا جائے. جن جگہوں پہ وہاں پہ انہوں نے ہمیں رکھا ہے, میں یہ ویسے بات نہیں کر رہا, وہاں پہ جانوروں کو نہیں رکھا جاتا, لیکن جس نظریے کے ساتھ ہم عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں, ہمارے لیے یہ جیلیں, یہ قید و بند کی صحبتیں, یہ عدالتوں کے باہر پولیٹیکل ورکر کی تذلیل, یہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی, نہ ہمارے حوصلے پست کر سکتی ہے. انشاءاللہ تعالی
آنے والے وقت میں پاکستان کے نوجوانوں نے، پاکستان تحریک انصاف نے اور اس عوام نے عمران خان کا جس طرح 8 فروری کو ساتھ دیا ہے، مستقبل میں بھی انشاءاللہ تعالیٰ آپ چینج دیکھیں گے اور یہ دور چینج ہوگا انشاءاللہ اور بہت اچھا لگا آپ جس طرح جوش سے واپس آئے ہیں اور جس طرح ابھی بھی آپ کی آواز میں اتنا ہی جوش ہے، تو بہت اچھا لگا. وہ دور رہا ہے جس میں کہ یہ 9 مئی بھی ہو چکا تھا اور سخت ٹائم تھا، لیکن جس طرح سے یہ کھڑا رہا ہے نا، یہ ابھی تو خیر اس نے اگلی ڈگری دے لی نا، لیکن اس سے پہلے جو یہ نارتھ پنجاب کا جب پریزیڈنٹ بنا ہے تو وہ ایسا مشکل وقت تھا کہ کوئی بھی کھڑا نہیں ہو سکتا تھا، لیکن اس نے اتنے بڑے بڑے فنکشن کیے، یہ تھرو آؤٹ یہ جو ہے نا چلتا رہا اور ہم دیکھتے رہے. جیسے سرگودا گیا تھا تو کتنے لڑکے ہمارے پکڑے گئے تھے، اسی طرح اس نے بکر تک یہ ہر ضلع میں بھی گیا اور یہ کہ ڈرا نہیں، یوتھ کو بالکل ایکٹیویٹ کیا یہاں پہ. یہ اعزاز جو ہے کہ سارے ہم بیٹھے اسے اپریشیٹ کر رہے ہیں، یہ اس کی بڑی محنت ہے. اس نے نارتھ پنجاب کو، یوتھ کو جس طرح سے موٹیویٹ کیا ایسے مشکل ٹائم تھا نا، 9 مئی کے بعد بہت مشکل ہے کہ ہم لوگ جس طرح سے کچھ لوگ ہیں یہ سارے یہ جو چہرے بیٹھے ہوئے ہیں یہ 9 مئی کے بعد بھی مسلسل ہمارا فخر ہے بھائی، سب ہمارے بھائی ہیں، ہمارا فخر ہے. انشاءاللہ جو ہے نا تبدیلی جو ہے نا ہم جو چاہتے ہیں انشاءاللہ حقیقی آزادی کو ہم ضرور ہم سب مل کے انشاءاللہ حاصل کریں گے. بہت شکریہ. تھینک یو.